ایک بوڑھے بزرگ تھے جن کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ بیوی بھی ان کی ہم عمر تھی۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے، جو دلہن والے کپڑے تھے نا، سہاگ رات والے کپڑے، کناری گوٹے والے کپڑے تھے جو تم نے صندوق میں سنبھال کے رکھے ہیں نا، جمعہ کے دن وہ والے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں جب جمعہ پڑھ کر آؤں گا تو ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ نبی کریم خود ہمارے پاس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ، استغفار کی برکت اور فضیلت۔ 10 چیزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان جنتی بن جاتا ہے۔ وہ 10 کام، وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں جو کسی انسان کو جنتی بنا دیتی ہیں کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، انسان جو بھی شریعت اور سنت کے خلاف کام کرتا ہے نا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان الاوسط میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ اسباب ہیں جو یاد رکھنے چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سبب کر لیں۔ سب سے پہلا سبب دعا ہے۔ جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں تو کہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، بچوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوست کی دعا دوست کے پیٹھ کے پیچھے رد نہیں کی جاتی کیونکہ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا اللہ جل شانہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، گناہوں کی مغفرت کا دوسرا سبب استغفار ہے۔ استغفار کہتے ہیں اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا ہے ندامت ہی توبہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، حضرت بہت گنہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتاؤ، تو فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا، حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، دعا کریں کوئی رزق مال کے اسباب بن جائیں تاکہ قرضہ اتر جائے، فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا، حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، میرا باغ ہے، دعا کریں میرا پھل زیادہ لگے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں کہ اندر سے پانی نکل آئے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ آ کر مختلف ضروریات بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ اس نے پوچھا حضرت یہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پر پھل زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین سے تمہارے لیے چشمے جاری فرما دے گا۔ اگر ہم غور کریں تو روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی پریشانیوں میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ شام کو استغفار کرنا معمول بنا لیں۔
اگر آپ اپنے آفس جا رہے ہیں اور آپ کو آدھا گھنٹہ سفر میں لگے گا تو ہمیں چاہیے کہ اس دوران استغفر اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو سینکڑوں مرتبہ ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش نصیب ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا۔ دوسرا سبب توبہ و استغفار دونوں کو الگ چیزیں ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ استغفار پچھلے گناہوں پر نادم ہونا اور معافی طلب کرنا ہے، اور توبہ اگلے گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا کو کہتے ہیں۔ استغفار کا حکم اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہے تو سوچو ہمیں پھر استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندہ کو کرنی چاہیے۔ اگر کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے، نیک ہے تو وہ اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے تو نماز کی غفلت ہے، ذکر کی غفلت ہے، تلاوت میں غفلت ہے، تو اس غفلت سے توبہ کرے، کیونکہ جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ کے ہاں مقبولیت پا سکیں۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو سوچو ہم کس کھیت کی گاجر مولیاں ہیں۔ توبہ استغفار کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ محترم ناظرین، تیسری چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ چراغ بجھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو جب پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مومن کو جو بھی دنیا میں غم تکلیف پہنچتا ہے اگر اس کے اوپر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اس کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر چراغ کے بجھنے پر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تو اس پر کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے کوئی تکلیف، مصیبت یا دکھ آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، صبر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ انسان بے صبری کے ذریعے خواہ مخواہ اس مصیبت، تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ بے صبری سے تکلیف، مصیبت، دکھ ختم نہیں ہوتا، بس ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے اللہ جل شانہ سے خود یہ مصیبت مانگی ہو۔ انسان سوچتا ہے کہ میں خود مصیبت کیوں مانگوں گا، جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے جام عطا کر دینا۔ عمل تو یہ ہے نہیں کہ یہ دعا کیسے قبول ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ بیماری، مصیبت، دکھ، پریشانی اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ اگر یہ بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کو بہانہ بنا کر اللہ وہ اس کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی، بیوی بھی ان کی ہم عمر تھی، بیوی بھی بہت نیک تھی۔ بیوی کہا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، لیکن مجھے زیارت نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو کوئی عمل آتا ہے تو بتا دیں۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ عمل آتا ہے، کرو گی؟ بیوی بولی بالکل کروں گی۔ اچھا چلو، جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے، کناری گوٹے والے کپڑے تھے، وہ پہننا، میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں جمعہ پڑھ کر آؤں گا تو آگے کا عمل بتاؤں گا۔ بیوی نہائی دھوئی، دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی، کپڑے دلہن والے پہنے۔ ان بزرگ نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ ہی بیوی کے بھائی کا گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ اس کو جا کے کہا کہ میری عمر دیکھو اور اپنی بہن کی حالت دیکھو۔ بیوی کا بھائی ان بزرگوں کے ساتھ ان کے گھر آیا، اور جب گھر آ کر اس نے دیکھا تو بہن تو دلہن بنی بیٹھی ہے، تو بھائی کو غصہ آیا، کہنے لگا یہ تیری عمر ہے، یہ تمہارے لچھن۔ بھائی نے بہن کو خوب ڈانٹا، وہ بیچاری روئی، اس کا دل ٹوٹا اور رو رو کر برا حال ہو گیا، سو گئی۔ اللہ جل شانہ کی شان، اسے نیند میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ اٹھی تو خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ خوش اس بات پہ ہے کہ زیارت ہو گئی، اور پریشان اس بات پر ہے کہ میاں نے کیا کیا، خود کہا کہ دلہن بنو اور پھر بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوائی۔ بیوی نے اس بزرگ سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو
میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے تمہارے اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، تم نے عبادت کی انتہا کی ہے، مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو صرف دل ٹوٹنے پر ملتی ہیں، تمہارا دل تو کبھی ٹوٹا نہیں، تو میں نے ایک بہانہ بنایا، تمہیں کہا کہ دلہن بنو، تمہارے بھائی کو شکایت لگا دی، اس نے تمہیں ڈانٹ پلا دی اور تمہارا دل ٹوٹا، تو اللہ جل شانہ کو رحم آ گیا، اور اللہ جل شانہ نے ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ دکھ، بیماری اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کر آئی ہو۔ اللہ جل شانہ کو اس شخص پر بڑا ترس آتا ہے جس پر کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف یا پریشانی آتی ہے۔ محترم ناظرین، چوتھی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ نیکیاں ہیں۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے اور گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنی میل دھل جاتی ہے۔ یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے، مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو گناہ بھی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تیرے علم کا کیا فائدہ کہ گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو علم تو ان کو گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی گناہ چھڑوا دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت سوچتی ہے کہ میں پردہ تو کرتی نہیں تو نمازوں کا کیا فائدہ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتی رہو تو اس کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ نیکی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ سوچیں کہ میں اچھا تو نہیں ہوں، کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے جب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ نیکی بھاگ بھاگ کر کرنی چاہیے اور گناہ ہیں تو نیکیاں اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، پانچواں گناہ جب وہ کرتا ہے اس کے بعد ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے دیکھو اللہ جل شانہ کے ہاں دستور ہے کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس نے 5 گناہ کیے ہیں، تم 5 گناہ مٹا دو، میں 10 نیکیوں کی بجائے کہ بیلنس کے طور پر اس کی 5 نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں گناہوں کی ظلمت سے محفوظ فرما دے۔ 5ویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا، جیسے ہی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ تو فرمایا کہ ہاں مجھے بھی اختیار دیا گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا کہ میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا ہے۔ قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں دعا مانگوں گا، امت کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا۔ والدین بھی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتے۔ اگر جوان بیٹا کی وفات ہو جائے تو 2-4 مہینے رکھ کر پھر نارمل زندگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جب مصلی پر گرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، تو ایسے آواز محسوس ہوتی تھی اور کبھی اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی یہ اٹھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا۔ تب مجھے احساس ہوتا تھا کہ ابھی تک زندہ ہے، سجدہ لمبا دے کر ہو گیا ہے۔ اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت میں بیماری کی کیفیت آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اور مسجد میں جب آخری دفعہ تشریف لائے تو 2 آدمی تھے، ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا ہوا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تکلیف میں آئے۔
یہ آخری نماز تھی، پھر واپس تشریف لے گئے۔ بخار اور تیز ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا ڈال ہوا تھا تو کپڑے کے اوپر سے بھی مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں پانی میں ہاتھ لگا لیتے اور پھر اپنے چہرے پر لگا لیتے۔ جسم ایسا تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز نکل رہی ہو۔ جسم بخار سے بہت زیادہ دہک رہا تھا۔ فرماتی ہیں مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ تیز بخار ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تیز بخار تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مومن کو جو سکرات کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دینا اور اس کے بدلے میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اتنے میں اطلاع ملی اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا گیا کون؟ جواب ملا جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اندر آ جائیں تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ جل شانہ یہ پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کو بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے چوائس یعنی اختیار دیا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت میں بھیج دیں اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں گے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ میں نے شفاعت کو چن لیا اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سنت کو دیکھتے ہیں، ان کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ سنت رکھنے کے والے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ چہرے پر داڑھی دیکھی تو کہنے لگے یہ کیا ملا والا سٹائل رکھا ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سنت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ ساتویں چیز جس سے گناہ معاف ہوں گے، قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے، بخشش ہوگی، پھر علماء کریں گے، پھر شہداء کریں گے، تو پھر سب جنتی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا جو کسی اور کی شفاعت کرے، اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقف ہی نہیں ہوگا۔ سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ان کو بھی اللہ بخشش کا سبب بنا دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان جو آگ کی دیوار تھی اس کو اللہ جل شانہ آگ کی ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، جس سے مشرکین دیکھیں گے اور کہیں گے ہم تو مشرک تھے، ہم تو جل رہے تھے، تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی یہاں جل رہے ہو۔ جب وہ ان کو کلمہ کا طعنہ دیں گے تو تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا، اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے اللہ مشرکین تیری توحید کا طعنہ دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارا خدا، تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ جب وہ فریاد کریں گے اللہ جل شانہ جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے جبرائیل جاؤ جس کے دل میں تمہیں ذرہ برابر بھی ایمان نظر آتا ہے اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ بچیں گے جن کا ذرہ ایمان بھی فرشتوں کو نظر نہیں آئے گا، مگر اللہ فرمائیں گے کہ انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، شہداء نے بھی، علماء نے بھی، جنتیوں نے بھی، اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں، میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر انسان چاول یا گندم دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے لب بھرے تو اس میں چاول یا گندم کے ہزاروں دانے آ جائیں
جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی لب کتنی بڑی ہوگی؟ جب اللہ جل شانہ جہنم میں سے پہلے ایک لب بھرے کر نکالیں گے تو اس میں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، پھر دوسری لب کو نکالا جائے گا، پھر تیسری لب بھر کر نکالیں گے، پھر ایک حوض ہوگا، جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ تم اس حوض کے اندر جا کر غسل کرو، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آٹھویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں ان کے بھی ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے اور ان کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے کچھ پڑھ کر سب قبرستان والوں کو بخش دیا، تو رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ان قبرستان والوں میں سے کچھ بانٹ رہا ہے اور ایک شخص آرام سے پیچھے بیٹھا ہے۔ تو اس اللہ والے نے اس شخص سے پوچھا یہ کیا بانٹ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ فرشتہ نیکیاں بانٹ رہا ہے جو مرنے والوں کے ورثاء یا دوست ان کو پڑھ کر بخشتے ہیں۔ تو اللہ والے نے پوچھا تو آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور دکان چلاتا ہے، تو جب وہ دکان پر جاتا ہے تو روزانہ دکان پر اپنے کام کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو یہ جو نیکیاں بانٹ رہی ہے میں بعد میں لے لوں گا۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ فلاں جگہ اس کی دکان ہے۔ اللہ والے اگلے دن وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ والے سمجھ گئے کہ میرا خواب سچا تھا۔ اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس اللہ والے شخص کو دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پڑھ کر سب کو بخش دیا، تو رات کو خواب میں دیکھا کہ اس قبرستان والوں میں سے نیکیاں بانٹی جا رہی ہیں اور وہ شخص بھی نیکیاں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ والے نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا بیٹا وہ فوت ہو چکا ہے، اب مجھے کوئی قرآن پڑھ کر بخشنے والا نہیں ہے، اب جو ایمان والوں کی جانب سے ثواب آتا ہے تو میں اپنے حصے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایمان والوں کی جانب سے ثواب اس بندے کے لیے اپنے اعمال نامہ کی وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ اس نے نیکوکاروں سے محبت کی، ایمان والوں سے تعلق جوڑا، جس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ نویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قبر کے اندر انسان جائے گا تو اس کو وہاں ضبط قبر یعنی قبر دباتی ہے، اس قبر کو دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ ضبط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب آپ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور پنجوں کے بل چلنے لگے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ جل شانہ کا عرش بھی 3 دن روتا رہا۔ جن کی وفات پر اللہ جل شانہ کا عرش روئے اور آسمان سے فرشتے جنازے کے لیے اتریں تو کیسے اللہ جل شانہ کے مقبول بندے ہوں گے؟ تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد کو بھی ضبط قبر میں پیش آیا۔ ہر کسی کو ضبط قبر پیش آنا ہے، جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا ضبط قبر بہت کم ہوگا، اور جس نے عیش و عشرت آرام اور مزے کیے تو اس کا ضبط قبر زیادہ ہوگا۔ ضبط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی پیش آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر کے لیے ضبط قبر میں دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی دائیں طرف پسلیاں دائیں طرف گھس جاتی ہیں، اور مومن کو بھی ضبط قبر پیش آئے گا۔ اگر مومن نیک ہوگا تو ضبط قبر اس کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ مومن کے لیے جب ضبط پیش آئے گا تو اس کے لیے راحت کا سبب ہوگا۔ 10ویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ڈر کی کیفیت ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا اور سب پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا، جہنم سے انگارے اٹھ کر اوپر آ جائیں گے اور واپس گریں گے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں۔ اگر اس دن انبیاء بھی تھر تھرا رہے ہوں گے تو ہمارا اس دن کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن وحشت اور دہشت کوئی چیز
چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔